لا الہ الا اللہ یہ افضل ترین ذکر ہے۔ صحابہ نے اس ذکر پر محنت کی، 13 سال صحابہ نے اس کلمے کا ذکر کیا۔ کتنے سال؟ اور قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے اس صحابہ کے ایمان کی گواہی دی اور شرط لگا دی کہ ان کی طرح ایمان لے کر آؤ۔ یعنی صحابہ کا ایمان کتنا مقبول تھا اللہ کے ہاں کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے جو ہے نا ایک معیار بنا دیا۔ اور اللہ جبرائیل علیہ السلام کو بھی موت دے دی جائے گی، میکائیل علیہ السلام کو، اسرافیل علیہ السلام کو، اسرائیل علیہ السلام لے جائیں گے، تو تب اللہ پوچھیں گے کہ اب بتا کون بچا؟ اسرائیل علیہ السلام فرمائیں، عرض کریں گے یا اللہ ایک تیری ذات اور ایک میری ذات۔ اللہ کہے گا تو بھی میری ایک مخلوق ہے، آج تو بھی فنا ہو جائے، اس کو بھی موت دے دی جائے گی۔ اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اس نے کسی کو جنا نہیں، نہ وہ کسی سے جنا ہے۔ وہ اپنی مکان ہوگا، محلات ہوں گے، جائیداد ہوگی، مال ہوگا تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اگر اس میں کامیابی ہوتی، فرعون کے پاس حکومت تھی، خزانے تھے، مال تھا، ساری چیزیں تھی، تو کیوں ناکام ہو کر چلا گیا؟ تو کامیابی کا تعلق مال سے نہیں ہے، دنیا کی چیزوں سے نہیں ہے، کامیابی کا تعلق اللہ کی رضا سے، ایمان سے ہے، اللہ کی ذات پر یقین سے ہے۔ تو لہٰذا ہم کامیابی والے راستے پر چلے، ہم ناکامی والے پر نہیں چلے۔ آپ اللہ کی ذات پر ہمارا مکمل یقین ہو، کامل یقین ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی لیے سلاسل میں جو ہے نا مراقبات رکھے گئے، ذکر کریں، اتنی کثرت سے اللہ کا ذکر کریں کہ اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے اور اللہ ہمارا نگہبان ہو جائے۔ ذکر کرتے کرتے اللہ کی محبت ایسے دل میں سمائی تھی، رگ رگ میں سمائی تھی کہ ایک دفعہ کسی نے پتھر مارا، یعنی اس کا خون بھی اللہ کی یاد سے، اللہ کی ذکر سے اور اللہ کی یاد سے غفلت میں۔ یا اللہ سے پوچھا فرشتے نے، یا اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کیوں بنایا؟ اپنا خلیل کہا میں نے اپنے یار کو منا لیا، اسی کو دل میں بسا لیا، یہ کہا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر روح پرواز کر۔ دوستوں میں سہیلیوں نے پوچھا کہ آپ غلام پر اتنی عاشق ہو گئی؟ کہا تم نے اس کو دیکھا کہ اس کے حسن کا جلوہ نہیں دیکھا؟ سب کے ہاتھ میں سیب پکڑا دیے، چھری پکڑا دی، کہا لائن سے کھڑے ہو جاؤ پھر میں دیکھا۔ عشق مجازی میں کیا کیفیت تھی اور عشق حقیقی میں کیا کیفیت تھی؟ یہ اللہ کی محبت ہے۔ اب بھی نے میں محبت کا ذائقہ چکا نہیں۔ جس دن میں نے اور آپ نے اللہ کی محبت کا ذائقہ چکھ لیا نا، تو یہ دنیا کی اور مخلوقات کی محبت ہمارے دلوں سے نکل جائے گی۔ رو رو کے مانگے یا اللہ اپنا عشق عطا کر دے، اپنی محبت عطا کر دے اپنا۔ لیکن صحابہ کا تعلق اللہ سے کیسا تھا کہ یہ مخلوق ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتی جب تک خالق نہ کہے، یہ خالق کی محتاج ہے، ڈال دو گھوڑوں کو سمندروں پر۔ صحابہ نے گھوڑوں کو سمندروں پہ ڈالا، سمندر پار کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی آگ میں ڈالا، اللہ نے کیسے تاثیر ختم کر دی؟ براہ راست آگ کو حکم کیا میرے خلیل کے لیے ٹھنڈی بن جا، سلامتی والی بن۔ 10 روپے 50 روپے 1000 روپے گم ہو جائے افسوس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کسی چیز کے کھو جانے پر۔ اس طریقے سے جس دن ہمارا ذکر کم ہو، جس دن نمازوں میں سستی ہو، جس دن دعاؤں میں سستی ہو جائے، جس دن اللہ کے ساتھ تعلق میں سستی ہو جائے، اس دن ہمیں بے چینی ہونی چاہیے، ہمیں دکھ ہونا چاہیے، بلکہ اللہ سے مانگتے رہے گئے۔ نوکری کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، اللہ سے مانگتے رہے، اللہ میرے وقت کے اندر تو برکت ڈال دے تاکہ میں تیرے ذکر سے غفلت بھی نہ ہو، میرا نصاب بھی پورا ہو۔ یعنی ذکر کو ہم اپنا اوڑھنا اور بچھوڑنا، اللہ کی یاد کو اوڑھنا اور بچھوڑنا بنا لیں۔ اللہ کی ذکر سے ہمیں محبت ہو، دونوں دعا ہم کریں، یا اللہ تو ہمیں اپنا محبوب بنا لے اور تو ہمارا محبوب بنا۔